پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے اور چاہنے والوں کو امتیاز شاہ کا آداب۔ آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، نیچے دیے گئے لنک کو کلک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا تو ہرگز نہ بھولیں۔ اس وقت جو میں آپ کے سامنے اسٹوری رکھ رہا ہوں وہ جی ڈی اے کے رہنما جناب سید حسنین علی مرزا صاحب کے متعلق ہے، جو کہ امیدوار ہیں، جی ڈی اے کے رہنما ہیں، سب سے بڑھ کے سابق وزیر داخلہ سندھ جناب ذوالفقار مرزا اور سابق قومی اسمبلی کی اسپیکر فہمیدہ مرزا کے فرزند ہیں، ہونہار فرزند ہیں۔ پیپلز پارٹی کی سیٹ پر اس سے پہلے جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں رکن بھی منتخب ہو چکے ہیں، لیکن اب وہ جی ڈی اے میں شامل ہیں اور جی ڈی اے کی سیٹ پر جو ہے وہ نشست پر جو الیکشن لڑیں گے، اور بہت ہی زیادہ قابل یہ بیرسٹر جو حسنین مرزا صاحب ہیں، ان کے بارے میں ان کے علاقے کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ قابل اور بہت اچھے انسان ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے جو اسٹوری رکھ رہے ہیں، ان سے انٹرویو کیا ہے جب وہ کراچی پریس کلب آئے تھے، تو ہماری درخواست پر انہوں نے جو ہے وہ یہ قبول کیا اور ہمیں جو ایک ایکسکلوسیو انٹرویو جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم ان کے بارے میں آپ کو کیا بتائیں، چراغ کو روشنی دکھانے کے مترادف ہے کہ ایک ایسے خاندان کا جو کہ جن کا اوڑھنا بچھونا ہی سیاست ہے، اور وہاں کے لوگ، بدین کے لوگ خاص طور سے ان سے بہت خوش ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے جو سابق جو اسپیکر قومی اسمبلی فہمیدہ مرزا کے جو فرزند ہیں جناب حسنین علی مرزا صاحب، ان سے پوچھا کہ بدین کے جو عوام ہیں ان کو اگر کوئی مشکلات ہیں تو بتائیں، تو اس سلسلے میں ان کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ بالکل کافی مشکلات ہیں، اور مشکلات ہمیں صرف نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ مشکلات کامن پرسن کو ہے۔ بدین شہر کے رواسی جو ہیں، سندھ کے عوام جو ہیں، پاکستان کے سٹیزنز جو ہیں، ان کو مشکلات تو ان کے لیے پیدا کی جا رہی ہے۔ آپ ووٹر لسٹوں میں بہت شدید کھرد برد ہوا ہے۔ کئی ہیں علاقے جہاں پورے کے پورے گاؤں کے ووٹس جو ہیں وہ لسٹوں سے غائب کیے ہوئے ہیں یا دور دراز علاقوں میں پھینکے ہوئے ہیں۔ ہمارے ضلع میں تقریباً 18,000 ووٹ ایسے ہیں جن کا ڈومیسائل ہے ڈسٹرکٹ نواب شاہ، مگر ووٹ ان کا اندراج ہوا ہے بدین میں۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید جو بھی مرائل ہیں، ابھی آر اوز کی کیپیسٹی میں انفارچونیٹلی جو ووٹر ہے اس کے لیے شدید مسئلات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور اس میں فری فیئر الیکشن کی فضا کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن کے بارے میں جو تحفظات کا اظہار کیا ہے، اس سلسلے میں جب ہم نے پوچھا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا ہے، تو اس سلسلے میں اظہار خیال کرتے ہوئے حسنین علی مرزا صاحب نے کیا کہا ہے، یہ سنتے ہیں۔ دیکھیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن ہوتی ہے یا سلیکشن ہوتی ہے۔ اگر الیکشن ہوتی ہے تو مجھے بتائیں، جو سندھ کو لقب ملا تھا باب الاسلام، جب اسلام بھی اس خطے میں آیا تھا تو سندھ کے بذریعے آیا تھا۔ اس کے پہلے بھی ہماری 4000 سال کی تاریخ ہے، اور جو پولیٹیکل انلائٹنمنٹ ہے وہ یہ سندھ کی بیلٹ کیونکہ ہمیشہ ٹریڈ میں اور روابط میں باقی دنیا سے بہتر کنیکٹڈ رہا ہے، تو ایک پولیٹیکل انلائٹنمنٹ بہت زیادہ رہی ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ عوام جس کو 15 سال میں تعلیم سے محروم کیا گیا ہے، صحت کے وسائل سے محروم کیا گیا ہے، روزگار سے محروم کیا گیا ہے، بیسک انفراسٹرکچر، آپ ابھی جو رپورٹ آئی یونائٹڈ نیشنز کی، اس میں میرے خیال سے 66% سندھ کی عوام جو ہے وہ مؤثر صحت پانی پینے پہ مجبور ہے۔ آپ HIV ایڈز کا آؤٹ بریک دیکھ لیں، وہ کدھر ہوتا ہے؟ لاڑکانہ میں ہوتا ہے۔ آپ میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر کا نظام دیکھ لیں، کتنی اموات ہوئی ہیں تھر پارکر ڈسٹرکٹ میں یہ گزشتہ 10 سالوں کے دور میں۔ جو یونائٹڈ نیشنز کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے 33 انڈیکیٹرز ہیں، واحد صوبہ ہے سندھ جس نے 10 سال میں ریگریس کیا ہے، اپنی بیس لائن سے نیچے گئے ہیں۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت جب اقتدار میں آئی، تب 42,000 ادارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ماتحت آپریٹو تھے۔ 15 سال اور آبادی کے بڑھنے کے باوجود وہ فگر آج 38,000 کچھ پہ آ گیا۔ نمبر آف سکولز ریڈیوس ہوئے، بڑے نہیں ہیں۔ تو جب عوام کو حکمرانوں سے یہ صلہ ملا ہو تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہی عوام انہی کو جا کے پھر سے ووٹ دے گی؟ الیکشن کی صورتحال میں تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ہاں، پیپلز پارٹی کا ہوم ورک ہوا ہے ریگارڈنگ اے سلیکشن پروسیس۔ آر اوز تقریباً سب ان کی بیرون ملت سے لگے ہیں، اس سے پہلے حلقہ بندیاں
تقریباً سب ان کی مرضی سے ہوئی ہیں، اور آگے بھی اگر یہ چیزیں چلتی رہیں تو پھر انفارچونیٹلی آئین، قانون، کورٹیں، الیکشن کمیشن اور پاکستان کی عوام سب کے اختیارات جو ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھا آپ نے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن نہیں سلیکشن کے سلسلے میں اپنا جو ہے وہ ہوم ورک مکمل کیا ہوا ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں جب ہم نے ان سے پوچھا کہ جی ڈی اے کی کیا پوزیشن ہے الیکشن میں، تو جی ڈی اے کی تو انہوں نے کہا کہ خیرپور، اس کے علاوہ سانگڑ، بدین اور دیگر علاقوں میں جو ہے وہ جی ڈی اے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی کرے گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو مکمل طور پہ جو کہا ہے، جو بتایا ہے ہمیں، آئیے وہ سنتے ہیں۔ پھر سے بات وہی آتی ہے کہ الیکشن یا سلیکشن۔ اگر الیکشن ہوتی ہے تو دیکھیں آپ روایتی جو حلقے رہے ہیں اس میں آپ ضلع دیکھ لیں، ڈسٹرکٹ سانگڑ، ڈسٹرکٹ خیرپور، اس میں ہمیشہ اکثریت فنکشنل لیگ کی رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز ہے، ادھر ہمیشہ اکثریت جتوئی فیملی کی رہی ہے، جیسے ڈسٹرکٹ دادو میں بھی رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ بدین ہو گیا یا ڈسٹرکٹ تھرپارکر ہو گیا، ادھر ارباب غلام رحیم کا رہا ہے، بدین میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اینڈ فیملی کا رہا ہے۔ تو ایسے کئی حلقے ہیں جہاں بہت اچھی پوزیشن ہو سکتی ہے اگر فری فیئر الیکشن کا ماحول پیدا ہو تو۔ جناب حسنین علی مرزا صاحب جو کہ ایک زبردست زیرک سیاستدان ہیں، حالانکہ ابھی نومولود ہیں سیاست میں، ابھی ان کو بہت عرصہ نہیں ہوا، لیکن ان کے والد اور ان کی والدہ جو ہے وہ پرانی سیاستدان ہیں، پیپلز پارٹی کے دور میں رہے۔ ان کی والدہ نے پیپلز پارٹی کے دور میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو ہے وہ ہدایت پر قومی اسمبلی کی اسپیکرشپ بھی قبول کی تھی۔ اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب کی جو ہے وہ رہنمائی میں ان کے والد صاحب جو ہے پیپلز پارٹی میں شامل رہے اور سندھ کے وزیر داخلہ رہے، اور اس زمانے میں انہوں نے بڑے کارنامے جو ہے وہ انجام دیے ہیں۔ اب جو ہے وہ جی ڈی اے کی پلیٹ فارم سے ان کے فرزند ارجمند جو ہیں حسنین علی مرزا صاحب، یہ جو ہے وہ اب آنے والے وقتوں میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو جو جی ڈی اے ہے وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پچھلے 15 سال سے مسلسل جو ہے پیپلز پارٹی کی یہاں حکومت ہے، جو اے سی بھرتی ہوا تھا وہ ڈی سی ہو گیا، انہی کے لگائے ہوئے سارے لوگ ہیں، اور اس جو ہے وہ انداز سے جو سرکاری عملہ اور جو خاص طور سے جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو لوگ تعینات کیے جائیں گے پولنگ میں، جو الیکشن کی سربراہی کریں گے، الیکشن کی نگرانی کریں گے، انہوں نے حسنین علی مرزا صاحب نے ان پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ امتیاز شاہ، کراچی نیوز ٹائم۔